بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ محترم المقام سامعین ذی وقار ساڑھے اعلیٰ ٹی وی کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں آپ تمام کو آج کی ویڈیو کے اندر ویلکم اور خوش آمدید کہنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم اس دنیا میں جو زندگی جی رہے ہیں، اس دنیا میں انسان کو زندگی یوں بسر کرنی چاہیے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو لوگ اس کو یاد کریں کہ ہاں، کوئی ایک اچھا انسان دنیا میں رہ کر گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی ہے۔ نہیں، بلکہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی کو جتنی زیادہ کوشش کریں اتنی کم ہے کہ اس زندگی کو بہتر انداز کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ ایک تو ہے کہ اللہ کے حقوق، کہ انسان عبادات میں اپنے رب کی حضور حق ادا کرے، اور دوسرا جو حقوق العباد یعنی بندوں کی حقوق ہیں، بندوں کے جو رائٹس ہیں، ان کو ادا کرنا ازحد ضروری ہے۔ پھر بندوں کے حقوق میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں، یعنی یہ چار چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں اور وہ انسان ان چار چیزوں پر عمل کرے تو وہ انسان اپنی زندگی کی معراج تک پہنچ جاتا ہے، اور معاشرے میں ظاہر ہے عزت ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے انسان کو بہت بڑے کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ٹھنڈا دماغ، یعنی انسان کے دماغ کے اندر گرمی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ غصہ وہ نہ کرے، غصہ تو ظاہر ہے آئے گا لیکن کم کرے اور غصے پر کنٹرول کرے۔ پھر غصے کی بھی کافی قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے بہترین غصہ وہ ہے کہ جو دیری میں آئے لیکن جلدی چلا جائے۔ ٹھنڈے دماغ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی کم کہے، دوسروں کی زیادہ سنے۔ چونکہ جو انسان ہمیشہ اپنی ہی بات کہنے کے پیچھے لگا رہتا ہے وہ دوسروں کی بہت کم سنتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا کہ کم خفتن کم گفتن کم خفتن کار عقل منداست، کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سننا یہ عقل مندوں کا کام ہے۔ تو ٹھنڈے دماغ کا ایک مطلب یہ ہے کہ انسان زبان کو بہت کم استعمال کرے اور آنکھوں کو زیادہ استعمال کرے، یعنی دیکھے، اور اپنی بات کو آدمی کم کرے لیکن دوسری کی زیادہ سنے، غصہ کم کرے، اور اپنے دماغ کو ہمیشہ وہ ٹھنڈا رکھے، یعنی اپنے دماغ کو اچھی سوچوں کے ساتھ آباد رکھے، بری سوچوں کو وہ ہمیشہ دور رکھے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ میٹھی زبان انسان کو باکمال بنا دیتی ہے۔ پہلے ایک پروگرام کے اندر جو غالباً پنجابی میں تھا، اس کے اندر میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ اپنی زبان کو وہ کرنا ہے۔ اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو فرمایا کہ میٹھی زبان انسان کو باکمال بنا دیتی۔ اسی طرح آپ نے تیسری چیز یہ ارشاد فرمایا کہ نرم دل جو ہے، نرم دل یہ بندے کو باکمال بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، کہ انسان کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھے۔
تو یہ 4 چیزیں آج کی اس مختصر سی بات کے اندر آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہمیشہ میٹھا رکھے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، زبان سے کسی کو گالی نہ ہو، اور جب بھی زبان کھلے تو سمجھو کہ ہاں یہ پھول جھڑ رہے ہیں جو اس کی زبان سے جھڑ رہے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ نرم دل کو ہمیشہ نرم رکھیں، دل کے اندر کسی قسم کی سختی پیدا نہ ہونے پائے، اور چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہے، اور کم سے کم جب انسان غصہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ زیادہ رہے گی۔ تو یہ 4 چیزیں آج کے اس بہت مختصر سی گفتگو کے اندر آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کے اوپر انسان عمل کر لے تو یہ انسان کو ایک کمال تک پہنچا سکتی ہیں۔ اور میں پہلی یہ عرض کیا کہ انسان کو ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے، اور دوسرا کہ انسان کی زبان ہمیشہ میٹھا بول بولے جب بھی وہ بولے، اور تیسرا یہ کہ نرم دل ہو، انسان سخت دل نہ ہو، نرم دل ہو، اور چوتھی یہ کہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو۔ اور آخر میں ایک بات کا میں اضافہ یہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کا دل سخت ہے اور وہ اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو اب اس کا ایک طریقہ جو حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کسی یتیم کو، یتیم وہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ نابالغ ہو، بچہ یا بچی، اس کا باپ دنیا سے چلا جائے، وہ یتیم ہے، اور کسی یتیم کو پہلے کچھ صدقہ دے دیں، اس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھما دیں، اس کو کچھ گفٹ دے دیں، کوئی اچھی چیز اس کو دے دیں، اور پھر اس کے سر کے اوپر، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، اور ہاتھ بھی یوں رکھنا کہ ہاتھ یوں پیچھے سے آگے کی طرف یوں آئے۔ تو یوں اس طریقے کے ساتھ یہ عمل کرنے سے یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ انسان کا دل جو سخت سے جو دل ہے وہ انسان کا دل وہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو آج کل کے اس گئے گزرے دور میں، اس معاشرے میں رہتے ہوئے، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ یقیناً جب ان باتوں پر عمل ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں درجات سے مالا مال کر دیا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے پھر انسان کی عزت نہ صرف ہی کہ اپنے گھر میں بلکہ دوستوں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور ہر طرف لوگوں میں ایک طرح کی تعریف پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی یہ عرض کر دیا تھا کہ انسان دنیا میں زندگی یوں گزارے کہ انسان چلا بھی جائے تو لوگ ہمیشہ یاد رکھیں۔ لیکن ایک عقل مند نے تو یوں کہا کہ زندگی گزاریں تو یوں گزاریں کہ گویا کہ جس طرح کے کھانے میں نمک ہے، وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن اگر نہ ہو تو پھر سب کو محسوس ہوتا ہے کہ کھانے میں نمک نہیں ہے۔ تو اسی طرح یوں رہیں کہ اول تو یہ کہ کسی کو خبر ہی نہ ہو، لیکن اگر کسی کو خبر ہو تو اس کو اچھی خبر ہو، لیکن بری خبر کسی کی انسان کے متعلق دوسرے تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں دعا گو ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔